آپ کو میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، شاباش بھی دیتا ہے، لیکن جتنا خوش شیطان میاں اور بیوی کی لڑائی کروا کے ہوتا ہے اتنا خوش کسی اور گناہ پہ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس حدیث کے بارے میں غور کیا ہے کہ جب شیطان کے پاس کوئی اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتا ہے، اٹھ کے استقبال کرتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے کہ تو نے صحیح کام کیا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان دراڑ ڈال کے آیا، شاباش، ویل ڈن۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا اندازہ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، شراب نوشی تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ اتنے بڑے ہیں، شیطان ان پہ اس طرح ویلکم کیوں نہیں کرتا؟ اور صرف میاں بیوی کی لڑائی کے اوپر اس قدر ویلکم، اس قدر اس کا استقبال اور پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے ایک انسان کی زندگی کو برباد کر دے، آخرت میں، آخری وقت میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اس پہ نادم ہو جائے، توبہ کر لے، گناہ بھی معاف، گناہ کے بدلے نیکی بھی لکھی گئی۔ لیکن میاں بیوی کی لڑائی ایک ایسی چیز ہے جس سے صرف ایک بندے کی لائف تباہ نہیں ہوتی، ایک سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، ایک مسلم گھرانہ اجڑ جاتا ہے۔ مسلم گھرانے کی جو بنیادی اکائی ہے معاشرے کے اندر، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم گھرانے کی بنیادی اکائی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی تربیت گاہ، پہلی نرسری، پہلی تعلیم گاہ وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ اگر ماں اور باپ کے مابین لڑائی ڈال دی جائے، انتشار پیدا کیا جائے، فتنہ ڈال دیا جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پورے کے پوری اولاد کی، پوری کی پوری نسل کی، ایک نسل کی نہیں، کئی نسلیں اس فیملی بریک ڈاؤن کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے، اس انتشار کی وجہ سے کئی نسلیں متاثر ہوتی ہیں، پورا خاندان، کنبہ، قبیلہ کئی مرتبہ اس لڑائی کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان اس گناہ کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنا پروٹوکول دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس نے یہ کام کیا ہے جو مسلمان کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوں، بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے؟ ہو سکتی ہے، آپ خود بتلائیے۔ جب بچوں کی تربیت نہیں ہونی، شیطان نے ایک شکار تو نہ کیا، شیطان نے تو 8-9 شکار کر دیے۔ جب ان کی نفسیات تباہ ہو گئی، ان کی آئندہ آنے والی نسل بھی تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے شیطان اس رشتے کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بالعموم جتنے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تویز گنڈے، جادو کے یہ جو ٹوٹکے ہیں، اور دکھ کی بات ہے، حیرت انگیز بات ہے، دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، دیواروں کے اوپر محبوب آپ کے قدموں میں، یہ اشتہارات جادو کے، سحر کے، کالے علم کے باضابطہ طور پہ دیواروں کے اوپر لوگ لکھواتے رہے ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑوں کے مابین فلاں آپ کے قدموں میں، فلاں آپ کے جال میں، کالے علم سے توڑ کروائیں، کھلے عام۔ اور جادو اتنا بڑا گناہ حقیقت میں جو بندہ میاں بیوی کی جدائی ڈلوانے کے لیے یا کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے یا کسی بھی رکاوٹ کو ڈالنے کے لیے کرواتا ہے، ایک تو کروانے والا 7 بڑے گناہوں کا شکار ہو گیا، اس وعید میں آ گیا جس نے 7 ہلاک کرنے والے گناہ سر انجام دیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، شریعت کے اندر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو حد ساحر ہے، جادو کرنے والا یا جس نے جادو کروایا ہو، اگر یہ ثابت ہو جائے نا، اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، تو حکمران کا کام یہ ہے جادوگر کو سزائے موت دے، اور جس نے کروایا اس کو عمر قید دے، اور اگر سنگین نوعیت کا اس کو بھی سزائے موت دی جائے۔ اور یہ بات اسلام میں نہیں ہے، حیرت انگیز بات ہے، یہ وچ کرافٹ دنیا کے تمام مذاہب میں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے اندر جادو کی سزا موت ہی ہے۔ وچ کرافٹ کی سزا گوروں میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، مغربی معاشرے میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے جہاں پہ مذہب کا وجود موجود ہے وہاں پہ جادو کی سزا موت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا اوچھا ہتھ کنڈا ہوتا ہے جو انسان کی نفسیات کے اوپر غالب آنے کے بعد
انسان سے ایسے اعمال کرواتا ہے جس کی وجہ سے اگر تو انسان حفاظت کے وظائف پڑھ رہا ہے، حفاظت کے وظیفے پڑھ رہا ہے، پھر تو محفوظ رہے گا، ورنہ ایسی حرکتیں سر انجام ہوں گی کہ پورا مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ سب سے آسان جادو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بتلانے والی بھی نہیں ہوتی۔ جادو سب سے آسان جادو میاں بیوی کی جدائی کا ہوتا ہے۔ صرف چند الفاظ ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے عامل پھونگ مارتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی؟ ایک تو نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے انسان قدرتی طور پہ نرم ہے، ایک انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ دوسرا یہ وظائف سے، حفاظت سے، اذکار کو اپنا معمول بنانا، پھر اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور نرمی کی ہی والد